آج کا ہمارا ہاٹ ایشو یہ ہے کہ حکومت کو صرف 1 سال ہوا ہے، بلکہ انتخابات کو صرف 1 سال ہوا ہے اور نئے انتخابات کا مطالبہ آ گیا ہے اپوزیشن کے اتحاد کی طرف سے۔ اس پہ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے، جو رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور اس میں اس بیک گراؤنڈ میں پوچھیں گے کہ جو ابھی فچ کی رپورٹ آئی ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا احتجاج بھی جاری ہے اور ایک پورے اپوزیشن کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے 2-3 جو حکومت کی اتحادی ہیں ان کے علاوہ تمام جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے اور اس کے لیے مذاکرات کا آغاز بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کے ان کو ایک گلدستہ پیش کیا ہے پھولوں کا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون میں واپس آ سکتے ہیں۔ تو کیا حکومت اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے عفنان اللہ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ظاہر ملک کے اندر سٹیبلٹی رہے۔ جو پچھلے 10-12 مہینے میں ہم نے بڑی مشکلوں سے اکانومی کو سٹیبلائز کیا ہے، اور اب انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آ گئے، انفلیشن تو بہت نیچے آ گئی ہے، تو وہ جو گینز ہیں وہ تبھی آگے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں گے عوام کے لیے خوشحالی میں، کہ اگر یہ سسٹین ہو۔ اگر یہ سسٹین نہیں ہوگا تو پھر یہ دوبارہ وہی ہم معاملات میں پھنسے رہیں گے جو پیسے پہلے پھنسے رہے۔ نہیں تو آپ کی باتوں سے مایوسی لگ رہی ہے، کیونکہ اگر میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا آپ اپوزیشن کو تقسیم کر کے یہ مقاصد حاصل کریں گے؟ نہیں، ہم یہ اپوزیشن کو تقسیم کرنے سے زیادہ ہماری جو ہے وہ کوشش ہے کہ ہم انہیں کنونس کریں۔ نہیں، کنونس کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ یہ جو ہم نے انتخابات کا مطالبہ نہ کریں۔ نہیں، ابھی نہ کریں، کیونکہ کم از کم یہ جو ابھی کے دیکھیں اکانومی بڑی مشکلوں سے سٹیبل ہوئی۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، شاہد خاقان عباسی ابھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے بدترین انتخابات نہیں ہوئے کبھی بھی، یہ جو ابھی 2024 کے ہوئے، 2018 کے انہوں نے کہا بدتر تھے، بدترین تھے، یہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اب یہ اگر ساری اپوزیشن پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں، دیکھیں اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو آف کورس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور ایک ہے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکنامک اسٹیبلٹی بڑی ہارڈ اینڈ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی بھی مطلب کہ توجہ نہ دی اور فوکس نہ کیا تو یہ جو ہمارا ہارڈ اینڈ سارا کا سارا یہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے، انٹرسٹ ریٹ، یہ دوبارہ سے واپس چلا جائے گا۔ نہیں، یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو نا حکومت کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت تو ٹھیک نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک انتخابات نئے نہیں ہوتے یہ سٹیبلٹی سسٹینیبل نہیں ہے۔ چلیں یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا نا ایک معیشت تھوڑی بہتر ہوئی ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے جب تک کہ سیاسی استحکام نہیں آتا۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ سیاسی استحکام جو ہے ظاہر وہ اکنامک اسٹیبلٹی میں ٹرانسلیٹ تو کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ابھی ہم الیکشنز کے اندر چلے گئے تو یہ جو تھوڑا بہت ہمارا پازیٹیو ہوا یہ نہیں ہو پائے گا، اور اگر میری بات کا یقین نہیں ان کو کسی کو ہے تو کیا انٹرسٹ ریٹ 22 سے جو ہے وہ اس وقت 12% پہ نہیں آیا ہوا؟ کیا جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ 9 ایئر کی لوئسٹ کے اوپر ہٹ نہیں کر رہی؟ کیا جو ہے فارن ایکسچینج ریزرو $17 بلین کے اس وقت نہیں ہے؟ کیا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں کئی مہینوں سے چل رہا ہے؟ کیا کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ کر رہی ہے اپنا گرو؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سارے انڈیکیٹرز اسی بات کے ہیں کہ اس وقت معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اس لیے اس کو چلنے دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، اگر وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی اصلاحات ہیں جو ہم اگر اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوں گے۔ سوال یہ ہے، کیا کہتے ہیں، میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ اس سے کہ الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے جو ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جی اس میں کیا بات طے ہوئی ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے اس کے اوپر وہ صدر بھی رہے ہیں پی ڈی ایم کے، اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ایک تحریک چلا کے جو ہے یہ جو بھی مسئلہ تھا یہ پروجیکٹ عمران خان کو ڈسلوج کیا۔ تو ہمارا بڑا احترام کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ہماری پارٹی میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو ہم ظاہر یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے، اسی تعلق کو ہم مزید آگے لے کے چلیں اور ان کو ہم کنونس کریں کہ وہ اس وقت حکومت کو تھوڑا ٹائم دیں اور معاملات کو چلنے دیں۔ تو پھر وہ کنونس ہوئے؟ ابھی یہ پتہ چلے گا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اچھا یہ بتائیے گا کہ ایشوز ہیں کیا بیسیکلی جو آپ کے اور اپوزیشن کے درمیان؟ ایک تو آپ نے کہا مذاکرات کی آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ نے کہا کمیٹی بھی ابھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پہلے آپ ڈسکریج کر رہے تھے، مذاق بھی تھوڑا اڑاتے رہے پی ٹی آئی کا، اب وہ مذاکرات انہوں نے بند کر دیے، تو اب آپ ان کو بہت میٹھے لہجے میں واپس بلا رہے ہیں۔ یہ ہاٹ اینڈ کولڈ کیوں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟
دیکھیں میرا خیال ہے بہت زیادہ سیریس قسم کا ڈسٹرسٹ ہے دونوں اینڈس کے اوپر, اور ہمیں جو ہے ادھر ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ اس طرح ہوا بھی ہے ان دا پاسٹ, جس کی وجہ سے ہمارا ڈسٹرسٹ ہے. وہ ان کے بھی ہوں گے کوئی ایشوز وغیرہ جو بتا سکتے ہیں, لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر, دیکھیں مذاکرات کرنے کے لیے تھوڑا بہت تو ایک دوسرے سے ٹرسٹ کرنا پڑے گا آپ کو. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے, آپ وہ کریں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے, ابھی یہ چل رہا ہے. بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں آپ کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے؟ نہیں, ظاہر حکومت سے تو ہمارے ان کے ساتھ رابطے سے ہر وقت رہتے ہیں. ابھی بھی ہیں؟ نہیں, ہمارے رابطے ان کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, رابطے نہیں ہوں گے وہ تو ایک ساتھ جگہ بیٹھتے ہیں. بات ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم اس میں بات چیت تو یہی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے, اور اگر وہ ہم سے بات چیت کریں تو شاید بہت سارے ایسے معاملات جو وہ سمجھتے ہو کہ ہم حل نہیں کر سکتے وہ بھی ہم کر دیں, لیکن یہ بات چیت سے ہوگا معاملہ حل. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اف اینڈ دین کی ایک وہ آپ لوپ لگا لیں. ان کے مطالبات تھے نا, جوڈیشل کمیشن بنا دیتے آپ تو وہ بیٹھتے نا اور ساتھ نہیں, وہ ساتھ بیٹھتے تو آپ نے انہیں بتانا تھا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے, نہیں وہ بنا سکتے ہیں. چلے دیکھیں میں آپ کے ساتھ اگر بیٹھوں گا, آپ کہیں گے آپ جوڈیشل میں کہوں گا پارلیمانی, کوئی راستہ بناتے ہیں نا, پھر نہیں یوں نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, اس کو ڈال دیتے ہیں, اس کو نکال دیتے ہیں. دیکھیں اس طرح معاملات چلائے جاتے ہیں. سیاست ہے ہی یہ چیز بیسیکلی. اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگا, تو پھر اس طرح تو ظاہر ہے معاملات زیادہ چلتے ہیں نہیں. تو یہ اگر اپنا تھوڑا سا, میں نے پی ٹی آئی کو بھی والی بات بہت دفعہ کی کہ اپنا تھوڑا سا اگر یہ سیاسی طور پہ معاملات کو لے کے چلیں تو شاید ان کے لیے بھی بہتر ہو. اچھا, مولانا صاحب کے ساتھ پہلے بلاول بھٹو کے بھی رابطے رہے ہیں, اب آپ نے بھی کیا ہے, کیا مولانا صاحب کو آپ اس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ وہ حکومت میں کوئی مرکز میں یا صوبے میں کوئی عہدہ لے لیں, وہ یا ان کی جماعت کے کوئی لوگ؟ دیکھیں میں اب اس کے اوپر ظاہر میں جو ہے وہ کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں, وہ اپوزیشن کے ساتھ نہ ہوں, ہمارے ایک نیچرل الائے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے بڑا ایک زبردست الائنس رہا بھی ہے پی ڈی ایم کے محاذ پہ. تو اس کے اوپر سامنے رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں, اور جو بھی معاملات ہیں ہم آپس میں اس کو سلجھائیں. ان کی بھی بہت ساری جو ہیں وہ ایشوز ہیں جو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کے بھی اس کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اتحادی نیچرل اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ واپس آئیں, لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں آپ یہ بات اتنی کھلے دل کے ساتھ نہیں کہتے. اور ابھی جو خط لکھا ہے عمران خان نے آرمی چیف کو, اور اس پہ مسلم لیگ نون کا بڑا سخت موقف ہے کہ یہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوج اور عوام میں اور فوج کے اندر بھی. تو اس موقف, اگر آپ کا یہ موقف ہے, اس موقف میں آپ ان کے ساتھ کوئی آگے بڑھنے کا راستہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے یا ان کی جو طبیعت ہے وہ جو ہے وہ والیٹائل ہے. وہ کبھی ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں مذاکرات کر لو, موڈ خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں مذاکرات ختم کر دو, موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں لیٹر لکھ دو, نہیں ہوتا تو کہتے ہیں میں قبر تک پیچھا کروں گا. اب اتنے آپ مجھے بتا دیں نا, اتنی والیٹیلٹی کے اندر آپ کیا مذاکرات ہوں گے, اور کیا آپ کی بات زبان کو کون اس پہ ٹرسٹ کرے گا, کون نہیں کرے گا, ایک دن ایک بات اگلے دن دوسری بات. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان اگر کسی بات پہ کمٹ کر جائیں گے نا, وہ اس کو آنر کریں گے, اور وہ بڑے مضبوط آدمی ہیں, وہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی تو وہ تو خود کہتے ہیں میں یو ٹرن لے کے وزیر اعظم بن گیا. اب آپ مجھے بتائیں نا, ایسے آدمی کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات ہونے چاہیے کسی بڑے مقصد کے لیے, کسی بڑے آبجیکٹو کے لیے, کہ جی جمہوریت جو ہے اس کے حالات خراب ہیں, اس کو بہتر کرنا چاہیے. الیکشن جو ہے ان کے معاملات ٹھیک نہیں, ان کو اس کے اندر جو ہے یہ قوانین آنے چاہیے, یا یہ چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے اس طرح. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا فوکس ہی یہی ہے کہ جی ہم جو ہے ہمارے مفادات جو ہے ان کو سرو کیا جائے مذاکرات میں, تو یہ ممکن ہے کہ اگر آپ کے مذاکرات شروع ہوں تو کوئی ایسی ڈیٹ ہو جائے نئے الیکشنز کے لیے جو شیڈول سے پہلے ہو؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی اس طرح کی بات کہیں پہ ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ انتخابات جو ہے اسکیجول سے پہلے. نہیں, ڈسکس کی نہیں میں بات کر رہا. جی, آپ کہہ رہے ہیں نا نیگوسیشن میں بہت کچھ ہو سکتا جی, ہے, کیا یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, پاسبلٹی ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کی بجائے 4 سال یا 3 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے, 2 یہ سال. پاسبلٹی ہے. یہ اس صورت میں کہ اگر بیٹھ کے بات چیت کی, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوئے, کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بلڈ ہوا, کوئی وولیٹیلٹی ختم ہوئی, ملک میں اسٹیبلٹی آئی, پھر ہو سکتا ہے. کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. لیکن میں نے پہلے بھی والی بات کی اور میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ اصلاحات ہیں, اس کے بغیر آپ پھر الیکشن کریں گے, پھر وہی والی لڑائی شروع ہو جائے گی کہ یہ نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. اچھا, ایک دفعہ اس کے اوپر تو آئیں پہلے. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے ابھی وہ استحکام نہیں ہے جس کا بات کر رہے ہیں. 4 ججز نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, اس میں انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلایا جائے جب تک کہ 26ویں ترمیم اور نئے ججز سپریم کورٹ میں نہ لائے جائیں جب تک کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا, اور فل بینچ کون ہوگا یہ نہیں بنتا. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ
جب مشرف نے مارشل لا لگایا تو سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ آپ آئین میں ترمیم کر لیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت نہ سپریم کورٹ دے سکتا ہے اور نہ کسی ڈکٹیٹر کو تو بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس کے بعد ہوا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کہ وہ پھر ایل ایف او ہوا اور پھر ساری 2/3 میجورٹی سے جو نئی اسمبلی 2002 کی آئی انہوں نے اس کو ویریفائی کیا تو وہ آئین کا حصہ بنا، ورنہ وہ کچھ بھی نہ بنتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری سپریم کورٹ کے تمام ججز بھی اگر آ کے یہ کہیں نا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہم 20-0 سے کیا کہتے ہیں اس کو ہم معطل کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کو میں ترمیم کرنے کا اختیار صرف مقننہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ آپ آرٹیکل 239 6 اور 5 اور 6 کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے ٹھیک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اٹارنی جنرل یا آپ کے وزیر قانون یا آپ کے جو بھی وکیل ہیں وہ یہ بات کورٹ پہ کیوں نہیں کہتے؟ کورٹ یہ سن ہی کیوں رہی ہے فرسٹ آف آل یہ پٹیشن؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بنیادی سوال تو یہ ہے، نہیں سننا چاہیے۔ تو اس پہ کیوں بات نہیں کر رہا آپ میں سے کوئی؟ نہیں، ہم نے یہ والی بات ریز کی آپ ہے، سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں کہ جہاں ہم جائیں گے ہم ڈیفینڈ کریں گے، وہ تو ادھر جا کے بتائیں گے نا یہ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ لیکن ایک بات آپ بھی مجھے آپ مجھے سپریم بتائیں، کورٹ کے ان 4 معزز ججز کو یہ آئین کی آرٹیکل 239 کا اندازہ نہیں ہے؟ یہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی یہ نہ کریں۔ دیکھیں میں ان کی 4 کی تو بات نہیں کرتا، لیکن ماضی میں آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے سپریم کورٹ کے ججوں نے کیسی کیسی جو ہے فیصلے دیے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ ہی کے لائے ہوئے تحفے ہیں، چلے وہ ہمارے لائے ہوئے بعض اوقات سارے آپشن ہی برے ہوتے سارے ہیں، آپ کے لائے ہیں، سارے آپشن بعض اوقات برے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ بھی مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر میری جتنی نہیں، آپ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، آئین کی سمجھ اس کے مطابق تو نہیں ہے ہی، سوال ہی نہیں پیدا۔ 2 بار لکھا ہے آرٹیکل 239 میں 5 اور 6 میں ریپیٹ کیا ہے زور دے کے کہ کسی کو شک ہے تو دور ہو جائے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ نہیں تو پھر تو یہ ماورائے آئین ہے نا، یہ پھر ماورائے آئین آپ نے کرنا جو مرضی کریں، پھر ماورائے آئین جو کرتا ہے اس پہ ایکشن لینا، فیڈرل گورنمنٹ آپ۔ تھینک یو ویری مچ۔